السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب ہمارے دوست ہماری ویڈیو سننے اور دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ان تمام کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ اچھا عزیزان قدر دوستو، میں نے جیسے کہ پہلی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے سنت مؤکدہ کا آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ اب یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ بتانا ہے۔ اب سنت مؤکدہ ہماری غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کون کون سی ہے؟ ہماری عشاء کی جو سنت ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اور ہماری جو عصر کی پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مؤکدہ ہے۔ اور اب ہماری جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ہماری مؤکدہ سنتیں ہیں ظہر کی پہلے کی 4 رکعتیں ہیں مؤکدہ، اور فجر کی 2 رکعتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں سنت وہ ہے مؤکدہ۔ اب ہم نے مؤکدہ کا طریقہ ایک ویڈیو کے اندر آپ کو شیئر کیا۔ اب یہ جو ہماری سنت ہے یہ غیر مؤکدہ کا طریقہ ہے۔ آپ یہ سماعت فرمائیں، غیر مؤکدہ سنت کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان قدر، آپ نے سب سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے، اور وہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی، اگر نیت بھی نہ آتی ہو آپ کو اس میں بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ نیت بھی آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا دی جائے گی۔ اچھا جناب، اب جو ہماری غیر مؤکدہ ہے سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے نماز کی۔ نماز نیت کر کے تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ناف کے نیچے یا اوپر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے تعوذ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جیسے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ اس سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں گے۔ ہاں، اگر قرآن میں کہیں بیچ میں سے رکوع آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ پڑھ پہ لیں یا سورت شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے پڑھیں، یہ سنت ادا ہو جائے گی، افضل کام ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ہم نے اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اور ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سیدھی رکھنی ہے سورتوں کی۔ اب پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورت پڑھی، رکوع سجود گئے، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے اندر پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کے بعد آپ نے پھر اسی طریقے سے کوئی چھوٹی سورت ملانی ہے، یا کسی رکوع سے 3 آیاتوں سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم 3 آیاتیں ضرور پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ جائیں گے رکوع سجود کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے دوسری رکعت کے اندر تشہد یعنی کہ اتحیات کے اندر۔ آپ نے جب اس اتحیات کے اندر بیٹھنا ہے عزیزان قدر، تو وہ غیر مؤکدہ کا یہ طریقہ ہے کہ اتحیات آپ نے اس کے اندر مکمل پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اشہد ان لا الہ پڑھا۔ اشہد ان لا الہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف بھی مکمل پڑھنا ہے، درود شریف مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دعائے مسورہ ہے یعنی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ آپ نے بھی مکمل پڑھنا ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ عشاء کی غیر مؤکدہ ہے اور ہماری عصر کی غیر مؤکدہ ہے۔ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا مکمل پڑھنا ہے اتحیات، اشہد ان لا، درود شریف اور رب اجعلنی۔ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اب کھڑا ہو گیا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں آپ نے پھر ایک چیز کا نوٹ کرنا ہے، ایک چیز کا پھر فرق ہے۔ پھر وہ تیسری رکعت میں یہ فرق ہے کہ وہ آپ نے پھر جو ہے نا ثنا سے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ جیسے پہلی رکعت کے اندر آپ نے پڑھا ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملی، اسی طریقے سے آپ نے جب اتحیات مکمل کرنا ہے، آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ نے ثنا سے دوبارہ پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پھر الحمدللہ شریف، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ تو عزیزان قدر اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے نا رکوع سجود کرنے ہیں، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے ہیں۔ چوتھی رکعت کے لیے پھر آپ نے ثنا چھوڑ کر فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز جیسے نماز مکمل کی جاتی ہے اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ پھر آپ نے چوتھی رکعت کے اندر بیٹھ کر
اسی طریقے سے التحیات اشہدو ان لا الہ ربی جعلنی اور درود شریف پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دینی ہے، اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تو عزیزان قدر، بہت سے دوست ہیں ایسے ہمارے نمازی ہیں ایسے بہت، اور یقین کریں بزرگ ہو چکے ہیں، سالوں سال ہو گئے ان کو نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن ان کو ابھی تک یہ طریقہ پتہ نہیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ یقین کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی دوست کو نہ سمجھ میں آئے وہ دوبارہ ہمیں کمنٹ کے اندر بتا دے، دوبارہ ویڈیو کے اندر اس کو صحیح سمجھانے کا طریقہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے جو کوئی ہماری یہ ویڈیو دیکھے سنے اس پر خود عمل کرے اور آگے دوستوں کو شیئر کرے، تاکہ وہ بھی ہماری جو اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے اس پر ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس پر ہمارا کوئی دوست عمل کرے اور دوست کوئی آگے کسی کو بھیجے۔ جو بھی دوست اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب ہمیں صدقہ جاریہ کی نسبت سے ملتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔